خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب، جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، صدر آزاد کشمیر، زمرائے کرام، افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ ایک سعادت بھی ہے اور اعزاز بھی کہ میں آج یادگار شہداء کی تقریب میں شریک ہوں۔ یہ یادگار ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا ثبوت ہے۔ یہ محض ایک یادگار نہیں بلکہ شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے دی ہیں۔ آزادی کے مطالبے کی قیمت کشمیریوں نے اپنا خون دے کر چکائی ہے۔ بہت سے گمنام آزادی کے اصول میں جانیں گنوا بیٹھے، مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ زندہ ہیں، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی، ان کی قربانیوں اور جذبے کو یاد رکھتی ہیں، تاریخ کے ہر واقعے سے اپنی نوجوان نسل کو باخبر رکھتی ہیں۔ کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے چپے چپے پر شہداء کی جانی اور مالی قربانیوں کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ اگر ہم یادگاریں منانا شروع کر دیں تو ہر گاؤں اور ہر محلے میں یادگار تعمیر ہو سکتی ہے۔ شہداء کی قربانیوں کا ذکر کہاں سے شروع کروں؟ شجاعت اور مزاحمت کی اس کہانی کا آغاز 150 سال قبل ہوتا ہے۔ 1832 عیسوی میں آزادی کی خاطر مہاراجہ گلاب سنگھ نے سردار شمس خان کا سر تن سے جدا کیا۔ گلاب سنگھ کی آنکھوں کے سامنے سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان کی کھالیں کھچوائی گئی تاکہ آزادی کا نام لینے سے بھی خوف کھائیں۔ 1947 میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ 2.5 لاکھ لوگ چند دنوں میں قتل کر دیے گئے۔ جموں میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی۔ ہماری حکومت سیالکوٹ میں انشاءاللہ اس کی یادگار تعمیر کر رہی ہے۔ 90 کی دہائی میں تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی۔ نوجوان اس کا ہراول دستہ تھے۔ انہوں نے حریت پسندی کی نئی تاریخ رقم کی۔ سید علی گیلانی نے کہا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اس نعرے نے کشمیریوں کو نیا جذبہ دیا۔ بھارت نے
کشمیریوں کے مطالبہ پر کان دھرنے کے بجائے فوجی طاقت سے آزادی کے مطالبے کا جواب دیا۔ اب تک 1,00,000 لوگ شہید ہوئے، ہزاروں افراد کو گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی مائیں ان کی تصویریں لیے اب بھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کی جدائی کا درد آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر تو گزشتہ 30 برسوں سے جنگ کبھی رکی نہیں۔ ایل او سی پر بسنے والا ہر شہری غازی ہے۔ ایل او سی والے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایل او سی پر کوئی گھر ایسا نہیں جو گولیوں سے چھلنی نہ ہوا ہو۔ ہر 1 کلومیٹر کے بعد فوجی جوانوں اور سویلین کی جائے شہادت کے چبوتروں پر پتھر نصب ہیں۔ ہم انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ایسے میوزیم بنائیں گے جہاں ان تمام واقعات کو جمع کیا جائے گا، جن کا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی سے ہے۔ ان تمام ہیروز کی کہانیاں لکھی جائیں گی جنہوں نے اپنے کل ہمارے آج کی خاطر قربان کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جدوجہد آزادی کو کسی بھی قیمت پر ٹھنڈا نہیں پڑنے دیں گے۔ بھارت کا ڈٹ کر پہلے بھی مقابلہ کیا اور اب بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت اور شناخت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ رشتے کو کسی قیمت پر کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ والسلام۔ آخر میں پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ میں دعوت دیتا ہوں عزت مآب صدر آزاد ریاست جموں کشمیر کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صدر آزاد ریاست جموں کشمیر۔
مظفر آباد میں یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب اس وقت مظفر آباد میں یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب سے خطاب جاری تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کا، جہاں ان کا کہنا تھا کہ ایل او سی پہ بسنے والا ہر شہری غازی ہے۔ ہزاروں کشمیریوں کو گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ 90 کی دہائی میں نوجوانوں نے نئی تاریخ رقم کی۔ انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتیں۔ اس وقت اذان کا وقفہ ہوا ہے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، جناب چیئرمین کشمیر کمیٹی اور معزز مہمانان گرامی، میں آزادی کے بیس کیمپ میں کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے تشریف آوری پر آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور بالخصوص آج پورے پاکستان سے یکجہتی کی آواز نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر میں گونج رہی ہے۔ میں اہل پاکستان کے علاوہ افواج پاکستان کا حکومت آزاد کشمیر کے تعاون سے آزاد جموں و کشمیر مونومنٹ کی تعمیر و تکمیل کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں۔ پاکستان آرمی نے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مل کر یہ جو یادگار جموں و کشمیر تعمیر کی ہے، یہ ایک انتہائی قابل تعریف قدم ہے۔ یہ مونومنٹ اب انشاءاللہ آزاد کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کا ایک اہم پوائنٹ ہوگا۔ میں اس قدم پر پاکستان آرمی، جناب چیف آف آرمی سٹاف اور حکومت آزاد کشمیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 74 ایئرز سے ظلم اور بربریت جاری ہے۔ وہاں کے لوگ بھارت کی 9 لاکھ فوج سے برسرے پیکار ہیں، اور ہم ہر سال 5 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن 5 اگست 2019 کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا۔ آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، اور اس روز سے وہ مختلف سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، وہاں کے آبادی کے تناسب کو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر 4.2 ملین ہندوؤں کو فیک ڈوموسائلز کشمیر کے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ڈیلیمیٹیشنز کر کے وہاں پر ایک اور کٹ پتلی حکومت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈیلیمیٹیشن کیا جائے کہ فرسٹ ٹائم کسی ہندو کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو نہ صرف یہ بلکہ 5000 وہاں کے جو ہندو انڈینز ہیں ان کو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی زمین لیز کرنے کے لیے انویسٹرز بھی انہوں نے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں، اور وہاں پہ بربریت بھی زوروں پر ہے، آئے روز وہاں پر کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس پر توجہ دے رہی ہے، وہاں پر میں نے بھی چند دن پہلے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی، اور ہم نے ایک متفقہ اور مشترکہ انٹرنیشنل کمیونٹی پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے ایک حکمت عملی بھی طے کی ہے، اور اس سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور وہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہے، علی شاہ گیلانی، اشرف سرائی کو وہاں پر نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ وہاں پر ان کے عزیز و قارب کو نماز جنازہ میں
شرکت بھی نہیں کرنے دی گئی. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم آزاد کشمیر سے بھی کوششیں کریں گے, آج پورا پاکستان بھی اس ایک پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہیں. اور میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ ہر صوبے میں, ہر ضلع میں, ہر کونے میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو آج جہاں ہم یکجہتی کشمیر بھی منا رہے ہیں اور آج ہم اس عہد کی بھی تجدید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جد و جہد جاری و ساری رہے گی. اور میں اس سلسلے میں آج صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں نہیں, پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی جا رہی ہے. اور صرف پاکستانی اور کشمیری نہیں بلکہ تمام لوگ جو ہیومن ڈگنیٹی پہ یقین رکھتے ہیں, سوشل جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں, رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن پر یقین رکھتے ہیں اور ہیومن رائٹس پر یقین رکھتے ہیں, آج وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں اس سلسلے میں اوورسیز کشمیریز جو وہاں پہ اور پاکستانیز جس جوش و جذبے سے, بلکہ میں یہ کہوں کہ مسئلہ کشمیر اس وقت تک زندہ رکھنے میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز ہیں ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہوگا. اور میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جو ایک جرأت مندی کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, انتہائی نامساعد اور مشکلات حالات میں بھی بھارتی فوج سے برسر پیکار ہیں. آج انہی حریت پسندوں کا خون جو کپواڑہ میں گرا, سری نگر میں گرا, اننت ناگ میں گرا, آج وہی خون رنگ لا رہا ہے اور دنیا کی توجہ کشمیر پر مبذول ہو رہی ہے. اور اس وقت جو انٹرنیشنل پبلک اپینین ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. مودی اور انڈیا کے خلاف ہو چکا ہے اور ہم نے اسی پبلک اپینین کو کیش کرانا ہے, وہاں کی پارلیمنٹس میں لے کے جانا ہے. اور پھر ان کی حکومتیں ابھی کچھ بھارت کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے جڑی ہوئی ہیں, وہاں ان کی ٹریڈ ہے, ان کا انٹرسٹ ہے مارکس میں, لیکن انشاءاللہ تعالی وہ بھی اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جس طرح ہو رہی ہے, بربریت ہو رہی ہے, وہاں پر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اگر اس پہ انہوں نے نہ بولا تو ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان, چیف آف آرمی سٹاف, حکومت پاکستان, پاکستانی عوام, افواج پاکستان, شرکائے محفل و سامعین کا کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی پر دلی طور پر شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد, تحریک آزادی کشمیر انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچے گی. پائندہ باد. صدر آزاد ریاست جموں کشمیر. قیام پاکستان اور آزاد ریاست جموں کشمیر کے قیام سے لے کر اب تک پچھلے 75 سالوں میں کشمیر کے نڈر اور بہادر عوام نے بھارتی جارحیت کا بے پناہ مقابلہ کیا ہے. اس میں نہتے عوام جو لائن آف کنٹرول کے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ آئے دن بھارتی جارحیت کا نشانہ بنتے ہیں. انہی شہداء کے لواحقین اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کے متاثرین میں اظہار یکجہتی کے طور پر مالی امداد کی جائے گی اور تقسیم کی جائے گی. یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ امداد چیئرپرسن پارلیمانی اسپیشل کمیٹی برائے کشمیر جناب شہریار خان آفریدی صاحب کی بدولت ہمارے برادر ملک کویت نے 5 ملین روپے مہاجرین کے لیے اور سینئر منسٹر آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے 10 ملین روپے شہداء اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والوں کے لیے ذاتی طور پر مہیا کیے ہیں، جن میں کچھ آج تقسیم ہوں گے اور باقی آج ایک اور طے شدہ تقریب میں دیے جائیں گے. میں درخواست کرتا ہوں صدر
اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف الرحمان الوی کہ وہ آئیں اور شہداء کے لواحقین کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عبدالرشید مشتاق وقاص شبیر صداقت حسین حمزہ میر مطیع الرحمان محمد حسین لال حسین بی بی حسن جان اب میں درخواست کرتا ہوں جناب شہریار خان آفریدی چیئرپرسن پارلیمانی اسپیشل کمیٹی برائے کشمیر کہ وہ آئیں اور مہاجرین کی حوصلہ افزائی کریں۔ گلزار بٹ، یونس بٹ، شاہدہ بی بی، یاسین میر، محمد رفیق، فہمیدہ، شکیل فاطمہ، شکیلہ بی بی، مرسلین تانترے، عبدالقیوم، میں درخواست کرتا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف الرحمان الوی کہ آپ حاضرین سے خطاب فرمائیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم صدر آزاد جموں کشمیر، جناب محترم وزیر اعظم صاحب آزاد جموں کشمیر، جناب محترم چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، پارلیمان کے افراد، بیوروکریسی کے افراد، آفیسرز، خواتین و حضرات، متاثرین جو لائن آف کنٹرول سے یہاں تشریف لائے، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ یوم استحصال کشمیر کے طور پر ہم مناتے بھی ہیں، اور دوبارہ دنیا کو بار بار جہاں بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس یادداشت کو پکا کر رہے ہیں۔ اور بڑی لمبی جد و جہد کی کہانی ہے۔ میرے بھائی نے یہاں پر ذکر کیا کہ 1832 میں کیا واقعہ پیش آیا۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 1846 میں معاہدہ امرتسر کے تحت کشمیری بھائیوں کو 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض بیچا بھی گیا، اور یہاں کا مسلمان ایک مسلسل جد و جہد کے اندر لگا ہے اور آج تک لگا ہے۔ یہ تو قیام پاکستان سے پہلے کی بات تھی۔ یہ تو اس وقت کا ذکر تھا جب سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم ارتقائی کیفیت سے بھی گزرے
کہ ایک یونائٹڈ انڈیا سے ہٹ کر انہوں نے 1930 کے بعد سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان میں مسلمان اور دوسری مذہب کے رہنے والے اکٹھا چل نہیں سکتے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان خود علیحدگی چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ مسلمان اپنے جذبے کے تحت، بین الاقوامی سوچ کے تحت اکٹھا رہنے کو پریفر کرتا تھا. اور جب آل انڈیا مسلم لیگ جس دن بنی 1906 کے اندر، اور اس کے پہلے صدر سر سلطان محمد شاہ آغا خان، انہوں نے یہ کہا کہ ایک بیرسٹر ہے بمبئی کا جو کہتا ہے کہ ہندوستان یونائٹڈ ہوگا، تو وہ بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ مسلمان نے ساتھ رہنے کی کوشش کی. اور 1930 میں پھر علامہ اقبال نے بھی یہ پہچانا اس بات کو، دو قومی نظریے کا پرچار شروع ہوا، اور لیکچرز آن ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جو انہوں نے لکھنؤ اور کانپور میں دیے اور انگریزی میں دیے. آڈینس اردو سمجھتا تھا، انگریزی میں اس لیے دیے کہ وہ پارلیمان برطانیہ کے اندر اس بات کو پہنچانا چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ساتھ نہیں رہ سکتے. اور قائد اعظم نے پھر یہ موومنٹ چلایا، اور 1940 کی ایک داستان. یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دو قومی نظریے کو ہندوستان چیلنج کرتا رہا. پاکستان میں بھی کچھ بد نصیب لوگ تھے جو اس کو چیلنج کرتے رہے، اور ہندوستان روزانہ، بھارت روزانہ اس پر مہر لگاتا ہے کہ یہ نظریہ سچا تھا. روزانہ مہر لگاتا ہے، روزانہ. کل کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں معصوم بچیاں 9ویں اور 10ویں کلاس کی جو حجاب لگا کر کرناٹک میں اسکول جا رہی تھیں، ان کو باہر روک لیا گیا اور کہا گیا کہ حجاب اتارو. تو ہندوستان جس انداز سے اپنے اندر آگ لگا رہا ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے، جل جائے گا، باقی نہیں رہے گا. مگر اس وقت ہم جو مظالم وہ ڈھا رہا ہے کشمیر کے اوپر، اس کی یاد ہم تازہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کانکریٹ کا مینار، اس کے اندر ان کے آنسو ہیں صدیوں سے جو ظلم کے اندر گزرے ہیں، ان کا لہو ہے جنہوں نے لہو بہایا، ان کے آنسو ہیں جو یتیم ہوئے، ان بیواؤں کے آنسو ہے جو جن کے شوہر شہید ہوئے، ان ماؤں کے آنسو ہیں جن کے بچے شہید ہوئے، جو نسلیں اجاڑ دی گئیں، جن کو انڈیا نے ریپ کو جس انداز سے، زنا بالجبر کو جس انداز سے ریاست کا ٹول بنایا، ان بچیوں کی آہیں ہیں، ان کی چادریں ہیں اس مانیومنٹ کے اندر. تو یہ مانیومنٹ جب انسان کھڑا کرتا ہے تو وہ اس یادداشت کو اس کے اندر پختہ کرتا ہے تاکہ نسلیں بھولیں نہیں. کیوں ضروری ہے کہ کشمیر کی بات نسلیں نہیں بھولیں؟ ایک تو تاریخ کی کہانی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان بننے کے بہت سارے مانیومنٹس ہیں، وہ ایک تاریخ کی کہانی ہے. مگر وہ پاکستان کی تاریخ میرے بھائی نامکمل ہے، میری بہن نامکمل ہے. جب تک کشمیر آکیوپائیڈ کشمیر، انلیگلی انڈین آکیوپائیڈ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. جب قائد اعظم پاکستان آئے تو مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کو ہندوستان بھی چھوڑ کر آئے، جن کے اندر چودھری خلیق الزماں صاحب کا نام ہے، اسماعیل خان صاحب کا نام ہے جو میرٹھ کے تھے. ان لوگوں کو چھوڑا کیونکہ مسلمانان ہندوستان کی بھی فکر اس پاکستان کے نظریے میں آج تک موجود ہے. جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں ان کی فکر ہے، ہمارا ان کے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہم انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا معاملہ ہے، مگر جب ظلم کرو گے مسلمان پر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہی کہا ہے تم ایک بدن کی طرح ہو. یہ مسلمانوں کے لیے کہا ہے، پاکستان تو بات کی بات ہے، تو ہمیں تکلیف ہوگی. اسی طرح سے جس انداز سے کشمیر میں مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا، جس انداز سے اکابرین کشمیر کو دھوکہ دیا گیا، جس انداز سے آج بھی وہاں کہا جا رہا ہے اور آج بھی کچھ لوگ دھوکہ کھائیں گے،
اور 70 سال سے جھوٹ کے اندر ہندوستان اگر چل رہا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر بھول پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتا. وہ جو مرضی آئے کوشش کر لے، وہ تاریخ مٹا کر لکھے. میں نام بھول جاتا ہوں، ایک فرانس کا ایک چیک شاعر ہے، چیک ناولسٹ ہے جو فرینچ ناولز لکھا کرتا تھا. اس نے کہا کہ اگر کہیں کی تاریخ مسخ کرنا ہو یا مٹانا ہو تو لوگوں کی یادداشت کو کمزور کرو، تاریخ کی کتابیں پھاڑ دو، نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کرو اور اس کا اہتمام کرو کہ لوگ بھول جائیں. تو جدوجہد کا بنیادی اصول ہے کہ اپنے آپ ہم بھولیں گے نہیں، ہم یاد رکھیں گے ایک ایک واقعہ. ہم معاف کر سکتے ہیں مگر ایک ایک واقعہ یاد رکھیں گے. اور جس انداز سے وہاں ظلم ہو رہا ہے جناب، پیلٹ گنز کا استعمال، میں نے جب شروع انہوں نے کیا تو میں نے ٹیلی ویژن پر بار بار کہا کہ میں ہندوستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں یا انصاف کا کوئی ذرہ بھی ان کے اوپر باقی ہے، یہ پیلٹ گن ہندوستان میں کسی اور جگہ استعمال کر کے دیکھیں. ایک کشمیر میں استعمال کیا، لوگوں کو زخمی کیا، ہزاروں کو، لوگوں کو، بچوں کو نابینا کیا، سیدھا آنکھوں میں مارا. کتنی شہادتیں، 1 لاکھ کا یہاں پر ذکر ہوا ہے جو ڈاکیومنٹڈ شہادتیں ہیں. پوری نسل کو تباہ کر دیا. دیکھیے نوجوان شہید ہوتا ہے، پورا گھر زوال پذیر ہو جاتا ہے معاشی طور پر، اور نفرت کی بو بڑھتی چلی جاتی ہے. نفرت اس طرح سے ختم نہیں ہوتی. اگر ہندوستان کو ذرا سی بھی محبت ہوتی کشمیر کے اس حصے پر جس میں گھبرا کر، بھاگ کر، روتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز میں گیا 1948 میں 1 جنوری کو کہ یہاں سیز فائر کرو، اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں اور وہ بھی وعدہ کرتے ہیں، سارے وعدے کیے، سارے ریزولوشنز پر ہندوستان نے دستخط کیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان آزاد کر لے گا، اور پاکستان کو یہ یقین تھا. آپ بھی دیکھیے کہ ہم کس آزمائش سے ہم اور آپ مل کر گزر رہے ہیں. پاکستان کو یقین تھا کہ ایک نیا ادارہ بنا ہے اقوام متحدہ کے نام سے، اور وہاں پر اگر وہ سیز فائر اور سیلف اس کے اندر وہاں پر استصواب رائے کریں گے تو ہمیں یقین تھا. اور صرف یہ طے ہوا کہ غیر جانبدار استصواب رائے کی بنیاد پر کشمیر کے اندر، جموں و کشمیر کے اندر یہ بات طے پائے گی کہ لوگ ہندوستان کے ساتھ جڑیں یا پاکستان کے ساتھ. بالکل طے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لکھا ہوا، دستخط شدہ. شرم نہیں آتی ان ریاستوں کو اور ان لیڈران کو کہ جو لکھ کر بھی وعدہ کریں تو دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں. اب دنیا کیسی ہے؟ اب دنیا یہ ہے جیسے صدر صاحب نے یہ بات کی یہاں پر کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے، تجارت کی دنیا ہے، پیسے کی دنیا ہے، اقدار کی. جو مسلمان جس چیز کا چیمپئن ہے وہ ہے موریلٹی. موریلٹی کی دنیا ہی نہیں ہے. مگر دنیا دیکھ رہی ہے. یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا بھی معاملہ ہے اور دوسری قوموں کا معاملہ ہے جس کے اوپر غصب کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. پورے مشرق وسطیٰ کا جو حال خراب کیا گیا، کوئی موریلٹی نہیں ہے. جھوٹ کی بنیاد پر تباہی کی دنیا پیدا کی گئی ہے. تو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کی طرف کہ شاید صدیوں بعد اقدار اور اخلاق کی بنیاد پر ہیومن رائٹس کی بات ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی امید کرتا ہے. پاکستان نے یہ ثابت کر دیا. میں اپنے فوجی بھائیوں پر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیا کہ بالاکوٹ پر جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ان کا جہاز بھی گرایا، منہ توڑ جواب دیا. یہ ثابت کیا کہ اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے، آنکھ اٹھاؤ گے تو آنکھ نکال کر پھینک دیں گے. یہ میسج جانا ضروری ہے کیونکہ ہندوستان نے پہلے ایٹمی صلاحیت اختیار کی 1974 میں، اور 7 سال میں میرے بہادر اور عقل مند پاکستانیوں نے 7 سال میں اپنا ڈیوائس تیار کر لیا تھا. پھر ہندوستان نے پہل کی ایکسپلوڈ کرنے میں. ہم بھی مجبور ہوئے دنیا کو بتا دینے میں کہ دیکھو نیوکلیئر ڈیوائس ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھنا. اس کے باوجود بڑی جنگ کے مقابلے میں، چھوٹی جنگ کے مقابلے میں ظلم و تشدد کی جنگ تو جاری ہے.
چھوٹی چھوٹی اسکرمش کے اندر دنیا ہندوستان کو جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے ہندوستانیوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں بالا کوٹ پر یہ تھا، تباہ کر دیا. دنیا کی رپورٹس کے اندر یہ بار بار آ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے F-16 گرا دیا. دنیا نے رپورٹ کر دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ جو تعصبات بڑھاتا ہے، جو صرف مسلمان کشی پر لگا ہوا ہے، جو مسلمانوں کی تذلیل پر، مسلمانوں کی معیشت تباہ کرنے پر، اور کشمیر تو سب سے بڑی مثال ہے، سارے ہندوستان کے اندر یہ کیفیت ہے. مگر سوچ تو وہی ہے، سوچ تو وہ ہندوتوا والی سوچ ہے. دیانند نے جو شروع کی تھی، آریہ سماج نے 1875 میں یا 73 میں معاملہ شروع کیا، پھر گولکار، پھر سورکار، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نفرت کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور دنیا پہچان نہیں رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں. دنیا پہچان نہیں رہی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ہی یہ بات کی، اور پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشنز نے 2018 میں UNHCR نے یہ رپورٹ دی کہ کشمیر کے اندر کتنا ظلم ہے. اور اب ایک نئی ترکیب انہوں نے چلی ہے کہ ڈیموگرافی کو بدلا جائے، لوگوں کو لایا جائے، لوگوں کو بسایا جائے. یہ ڈیلیمیٹیشن کا جو آپ نے ذکر کیا، اس انداز سے کوئی جھوٹی حکومت وہاں قائم کی جائے. اگر اس کو کچھ بھی خیال تھا کشمیر کے اندر، کبھی بھی خیال آیا ہو، تو دیکھ لے آج دنیا، ادھر دیکھ لے، ادھر دیکھ لے، کہاں امن ہے، کہاں ظلم ہے، کہاں معاشرہ بند ہے، کہاں اخباروں کو جانے نہیں دیتے، کہاں دنیا کے جرنلسٹ یا پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز کو گھسنے نہیں دیتے، اور کہاں معاملہ کھلا ہوا ہے. اور یہ آزاد فضائیں کتنی خوبصورت. اور مجھے یہاں بیٹھ کر یہ خیال ہو رہا تھا کہ میری اتنی خوبصورت وادی کشمیر ہے، اور ادھر بیچارے بھائیوں کا کیا حال ہوگا. ذرا سا احساس کرو، ذرا سا تصور کرو کہ وہ باہر نکلیں تو ان کی گرفتاریاں ہوں، گھروں میں محاصرہ کیا جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جائے، گرفتار کر کے بلا جواز گرفتار بند کر دیا جائے، اور ظلم کی انتہا کہ ریپ کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے. کیا کوئی معاف کرے گا؟ کوئی نسل معاف کرے گی؟ کوئی آنے والے معاف کریں گے؟ جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ معاف کرے گا؟ تو معافی بھی نہیں ملنی. اور ظلم و تشدد ہم روکیں گے، کیسے روکیں گے؟ اب آپ کو یہ بتاؤں، یہ تو میرا وہ ہے کہ یادداشت کو مستحکم کرو، دنیا کو بتاؤ، اور آج کی تقریب کے ذریعے پھر دنیا کو بتاؤ. دنیا کی فکریں اس وقت معاشی فکریں ہیں. معاشی اعتبار سے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہر جگہ وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. مگر کب تک اگنور کریں گے؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جن کی یاد پہ یہ مانیمنٹ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو تو ظاہر اجر دے گا، ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے. جو نقصان ہوا ان شہادتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس نقصان کا ازالہ کرے. اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے، آکیوپائڈ انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر کو آزاد کرے. وہ آزاد فضاؤں کے اندر بچے جنم لیں، آزاد فضاؤں کے اندر ان کی تعلیم ہو، ان کی معیشت ہو. جو خوبصورتی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، میرے کشمیری بھائی جو اکراس دا بارڈر ہیں، وہ بھی ان کو بھی یہ دیکھنے کا موقع ملے. لہٰذا یہ آزادیاں جو ہیں اس کو پکڑ کر رکھنا چاہیے ہمیں. یہ جو پاکستان کی آزادی ہے یہ پکڑ کر رکھنی چاہیے. اور یہ جو ہائیبریڈ جنگیں جو مختلف روزانہ آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کہانی ہے. میرے فوجی سویلینز مسلسل شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہائیبریڈ وارفیئر ہے فرام اکراس دا بارڈر. اور پاکستان کہیں انٹرفیئر نہیں کر رہا. مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی پاکستان کا بال بیکا کر نہیں سکتا. ہم نے بڑی بڑی دہشت گردیوں کا مقابلہ کیا. پاکستان از دا موسٹ سکسیسفل نیشن ان دا ورلڈ جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہو. کوئی قوم، یہاں سے لے کر آپ اٹلانٹک تک چلے جائیے، سب قومیں فیل ہوئیں، سپر پاورز فیل ہوئیں. پاکستان کی افواج اور پاکستانیوں کی پالیسیاں، ہم نے ریفیوجیز کا بھی خیال کیا. یہ بحریہ روم میں ڈوبنے دیتے ہیں، مرنے دیتے ہیں، ہمیں ہیومن رائٹس کے نصیحت کرتے ہیں.
جب GSP+ کی بات آتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی فکر کرو، اور پرسوں کی خبر ہے کہ گریس نے ریفیوجیز کو اندر آنے نہیں دیا اور 10 ریفیوجیز دے فروز ٹو ڈیتھ۔ 6 ارب یوروز خرچ ہوتے ہیں اس بات پر کہ ریفیوجیز یورپ میں نہ آئیں، مگر جن کے اوپر یہ خرچ کر رہے ہیں، جن رینیگیڈ فوجیوں کے اوپر میڈیٹرینین کے اندر، وہ ان کو پکڑتے ہیں، ان کو ظلم کرتے ہیں، ان کو ریپ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، بچوں کو بیچتے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے۔ میرے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے، اور کس کی بات ہے؟ کہاں کس کو آواز دیں گے آپ؟ تو صرف اللہ کو آواز دو، اپنے آپ کو مستحکم کرو، اپنی افواج کو مستحکم کرو، اپنی قوم کو مستحکم کرو، اپنی معیشت کو مستحکم کرو، اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو مستحکم کرو، فیک نیوز کا مقابلہ کرو، جو گمراہ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ کوئی طاقت دنیا کی کشمیر کی آزادی سے روک نہیں سکتی۔ میں آپ کو یقین دلاتا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ پاکستان کا عروج ابھی آپ نے دیکھنا ہے، حالات سازگار ہیں، اور وہ پاکستان کی شہ رگ کشمیر کیسے پیچھے رہ سکتی ہے۔ تو لہٰذا میں دنیا کو بھی وارن کرتا ہوں، اقوام متحدہ سے بھی کہتا ہوں کہ کوشش کر لو امن کے ذریعے۔ پاکستان نے صبر کیا ہے، امن کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں۔ میں کل کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہندوستان اپنے آپ کو خود آگ لگا رہا ہے۔ اٹ از جیسے خوشونت سنگھ نے کتاب لکھی تھی 2006 کے اندر، دی اینڈ آف انڈیا۔ اچھا، اور اینڈ اس نے کہا کہ پاکستان تمہیں ختم نہیں کرے گا، تم اندر سے اپنے آپ کو آگ لگاؤ گے۔ وہ آگ بھی ہم ابھرتی دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ود دا گڈ وشز اور ود دا گڈ نیوز کہ کشمیر بنے گا پاکستان، میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے یہ عزت افزائی ہوئی کہ اس مانیمنٹ کے پاس آ کر یہ میں تقریر کر سکوں۔ السلام علیکم۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ خواتین و حضرات، اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جموں کشمیر مانیمنٹ کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں گے۔ یہ مانیمنٹ معلومات کی جنگ اور سافٹ پاور پروجیکشن میں اہم حربہ ہے۔ منتخب حاضرین صدر مملکت کے ہمراہ ہوں گے۔ باقی مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی نشستوں پر رہیں۔ ہم آپ کو صدر مملکت کی مانیمنٹ کی افتتاح پر تاثرات لمحہ بلمحہ اسکرین پر دکھائیں گے۔ پہلے 3 روز پہ مہمانان گرامی صدر مملکت کے ساتھ مانیمنٹ کا افتتاح کریں گے۔ ہمارے کشمیری بھائی ساتھ ہاتھ لگائیں گے تو معاملہ چلے گا۔ آئیں جناب، چیف صاحب آپ بھی آئیں، ہاتھ لگائیں ذرا، آپ بھی سر آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہاں جی ہاں، یہ بڑا معاملہ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ اس مقام کو ہر خاص و عام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اہل کشمیر کی مجاہدانہ کاوشوں کو قبول فرما، غاصب قوتوں کے تسلط سے انہیں آزادی نصیب فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم سر، یہاں پہ میں آپ کو اس مونومنٹ کے بارے میں اہم خد و خال کے بارے میں بتاؤں گا۔ بنیادی طور پہ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے جو ٹنل کہلاتا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں، اور دوسرا باہر پلیٹ فارم ہے جہاں پہ باقی مونومنٹ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ٹنل کے اندر آزاد جموں و کشمیر کی آزادی سے پہلے کی تاریخ آویزاں کی گئی ہے۔ اس کے بائیں جانب آزاد جموں و کشمیر کی خوبصورت تصاویر آویزاں کی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کے درمیان میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 6 اہم شخصیات ہیں جو ان کی سیاسی اور عسکری جدوجہد کو ظاہر کرتی ہیں۔ سب سے پہلا فریم جو ہے جموں کشمیر کے سکھ اور ڈوگرا کے بارے میں ہے۔ دوسرا فریم جو ہے یہ یوم شہداء کے بارے میں ہے، جب 13 جولائی 1931 کو سری نگر کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے اور ان میں 22 نوجوانوں کو اذان کی تکمیل کے دوران ہی شہید کر دیا گیا۔ اس سے اگلا فریم مسلم کانفرنس کے بارے میں ہے، جس کو 19 اکتوبر 1932 میں قائم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 1939 میں یہ مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس بنی۔ اس کے بعد آگے جو فریم ہے یہ انڈیا اور برٹش کے درمیان الحاق کو ظاہر کرتا ہے، جب ریڈ کلف نے گرداسپور کا اہم شہر انڈیا کے حوالے کر دیا تاکہ ان کو راہداری مل سکے۔ یہ لائٹس کے ساتھ اس کو
ठीक है सर, इसके साथ मोनूमेंट है जब 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से इल्हाक के मुतालिक बहुत अहम करारदाद पास की। सर यहाँ पे हमारे दाएं तरफ अगर आप देखते हैं तो ये हमारी सियासी जद्दोजहद को जाहिर करते हैं, जहाँ पे 3 अहम शख्सियात की तस्वीर हैं और बाएं जानिब अस्करी शख्सियात हैं। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जिन्हें बानिया कश्मीर और गाजी मिल्लत के नाम से पुकारा जाता है, चौधरी गुलाम अब्बास जिन्हें रईसुल एहरार और कायदे कश्मीर के नाम से जाना जाता है, सैयद अली शाह गिलानी जो मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े हुर्रियत लीडर थे और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनकी बहुत किरदार के ऊपर इनको निशान पाकिस्तान के नाम से नवाजा गया। बाएं तरफ सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की तस्वीर अवेजा हैं। नायक सैफ अली जंजुआ जो 1948 में जंग लड़ते हुए बड़ी बहादुरी से शहीद हुए और इन्हें हिलाल कश्मीर जो सबसे बड़ा कश्मीर का अवार्ड है, फौजी अवार्ड, वो दिया गया जो बाद में निशान हैदर के बराबर बना। ये सिपाही हुसैन बीबी हैं जो चिड़ी कोट के मकाम पर 1947 में बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती हुई जामे शहादत नोश किया और इनको फ़ख्र कश्मीर कहते हैं, को आवाज़ दिया गया जो सारे जुरत के बराबर है। इसके बाद 6 मजीद फ्रेम हैं जो कि हिस्ट्री को बयान करते हैं। सबसे पहला जो है वो इंडिया की मनूवरिंग है, किस तरीके से उसने शेख अब्दुल्ला को राजी किया अपने साथ इल्हाक करने के लिए कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। आगे हम देखते हैं तो जो मकामी जिद्दोजहद थी डोगरा RSS और अकायद दल के बारे में बात की गई है। फिर हमारे जो पख्तून भाई कबाइल थे वो आए और वो आज़ाद फोर्सेस के साथ लड़े, उसके बारे में बात की गई है। अगर हम आगे देखते हैं तो इसके अंदर वो सारे हालात बताते हैं जब हिंदू महाराजा ने इंडिया का इल्हाक किया, इंडिया के साथ इल्हाक किया और वहाँ पे उनकी अफवाज को दावत दी। और सबसे आखिर में ये UN इंटरवेंशन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से UNIO सीज फायर लाइन कायम हुई। इसी के अंदर एक स्टेटमेंट है जो नेहरू ने 2 नवंबर 1947 को दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वादा किया था कि कश्मीरियों को इक्तिसादी राय का हक दिया जाएगा ताकि वो अपना खुद सिलेक्ट कर सकें, लेकिन ये वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। यहाँ के ऊपर ये प्री पार्टीशन जो हिस्ट्री है वो ख़त्म होती है और इसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। आरिफ अलवी ने यादगार का इफ्तिताह किया है। सदर ममलिकत आपके सामने ये इस वक्त के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जा रहा है और मुजफ्फराबाद में यादगार शोदा की इफ्तिताही तकरीब जारी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर के अकाबरिन को धोखे में रखा, कहा गया सदर मुमलिकत की जानिब से तकरीर करते हुए। और इस वक्त के मनाजिर बाकायदा तौर पर जो शोदा की यादगार है उसको इफ्तिताह किया जा रहा है, उस पर ब्रीफ दिया जा रहा है सदर मुमलिकत को। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह इस यादगार शुहदा को इंसानियत के लिए मीनार नूर बना, शुहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को कबूल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सुम्मा आमीन।